کے پیش نظر حفاظتی انتظامات آدھے ادھورے، نئے اوقات کار طے ہو گئے، نوٹیفیکیشن جاری نہ ہو سکا۔ فیصل آباد ڈویژن میں آج بھی پرانے اوقات پر مارکیٹیں کھلی رہیں۔ جمعہ سے اتوار لاک ڈاؤن کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ برائلر ٹریڈرز کا مرغی کے سرکاری ریٹ تسلیم نہ کرنے سے انکار، غیر معینہ مدت تک ہڑتال۔ مرغی کے گوشت کی سرکاری قیمت 260، 350 میں بیچا جانے لگا۔ دکانداروں نے لیگ پیس اور سینہ کے الگ ریٹ مقرر کر دیے۔ محکمہ خوراک نے سرکاری گندم نہ دی، فلور ملز نے سرکاری ریٹ نہ دیا۔ فلور ملز مالکان اور محکمہ خوراک میں آٹے کی قیمت پر معاملات طے ہو گئے۔ اوپن مارکیٹ میں 20 کلو آٹے کی قیمت میں 100 سے 120 روپے بڑھانے کا خدشہ۔ چنیوٹ میں گندم خریداری مہم جاری، پی آر سینٹر نے 74,000 میں سے 58,000 بوری گندم خرید لی۔ چک 11 میں 56,000 پی پی بیگ گندم خریدی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر جھنگ قاسم گل نے 60,000 بوریاں پکڑ لی۔ اسسٹنٹ کمشنر احمد پور سیال اسد علی نے 320 ٹن گندم برآمد کی۔ بھوانہ زرعی انقلاب، ضلعی انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجاج۔ ذخیرہ اندوزی کے نام پر کھانے کے لیے رکھی گئی گندم اٹھائی جا رہی ہے۔ جھوٹے مقدمات درج کرنے اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنے کے الزام لگایا۔ الائڈ ہسپتال انتظامیہ کا 700 بیڈز کورونا مریضوں کے لیے مختص کرنے کا فیصلہ۔ نیورولوجی CCU2 وارڈ اور پرائیویٹ وارڈ آئسولیشن میں تبدیل۔ گائنی وارڈ اور ENT وارڈ کو بھی آئسولیشن میں تبدیل کیا جائے گا۔ دبئی سے واپس آنے والے 149 پاکستانی کورونا فری قرار۔ کورونا ٹیسٹ رپورٹ نیگیٹو موصول۔ محکمہ صحت فیصل آباد نے تمام افراد کو گھر بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنیوٹ میں قرنطینہ، سعودی عرب سے آنے والے 79 افراد کے نمونے کورونا ٹیسٹ کے لیے بھیج دیے گئے۔ پازیٹیو رپورٹ آنے پر فاسٹ یونیورسٹی کیمپس میں ٹھہرایا جائے گا۔ ماں بچہ صحت پروگرام پر کام کرنے والوں کی بھی کورونا ٹریننگ۔ IRMNCH کے 2500 ملازمین کو تربیت دی گئی۔ گھر گھر جانے پر عملے کے لیے ماسک، دستانے اور سینیٹائزر کا استعمال لازم قرار۔ لاؤ اسٹاک فیصل آباد کے پاس ادویات کی کمی کا مسئلہ۔ مویشیوں کی ویکسینیشن نہ ہونے سے مویشی پال پریشان۔ ڈویژنل ڈائریکٹر نے ادویات کی جلد فراہم کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ سلپ روڈز کا کام باقی، یو ٹرن پل نہ بن سکے۔ پمپ لگے نہ ڈرینیج سسٹم، بجلی کی تاریں بھی موجود۔ فیصل آباد کا کشمیر پل انڈر پاس منصوبہ لٹک گیا۔ تعمیراتی کام ہدف کے 6 ماہ بعد بھی ادھورا۔ فنڈز نہ ملنے سے منصوبے کی رواں مالی سال تکمیل ناممکن ہو گئی۔ ریلوے حکام کا ملک بھر میں 15 ٹرینیں غیر معینہ مدت تک چلانے کا فیصلہ۔ 3 ماہ کی آن لائن ایڈوانس بکنگ کرانے کی سہولت دے دی۔ حکومت نے ٹرینیں جزوی طور پر 21 مئی تک چلانے کی اجازت دی تھی۔ نادرا نے عوامی خدمت کے لیے تمام سینٹرز کھول دیے۔ فیصل آباد کا میگا سینٹر معمول کے مطابق 24 گھنٹے کھلا رہے گا۔ ڈبل شفٹ سینٹر رات 10 بجے تک، سنگل شفٹ 4 بجے تک کھلے رکھیں گے۔ وفاقی حکومت نے دفتری اوقات کار تبدیل کر دیے۔ وفاقی حکومت کے دفاتر پیر سے جمعرات صبح 10 سے شام 4 بجے تک کھلے رہیں گے۔ جمعہ کے روز دفتری اوقات صبح 10 سے دوپہر 1 بجے تک ہوں گے۔ اوقات کار فوری نافذ العمل ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن بغیر رش دفاتر فعال رکھنے کے لیے کوشاں۔ آن لائن اپائنٹمنٹ ایپ کا دائرہ کار بڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ موٹر برانچ، پراپرٹی ٹیکس اور دیگر شعبہ جات شامل۔ شہریوں کو بالترتیب بلایا جائے گا۔ پرائیویٹ سکولز کا 1 جون سے نجی سکولز کھولنے کا مطالبہ۔ وزیر تعلیم مراد راز 15 جولائی تک سکولز بند رکھنے کے لیے فیصلے پر قائم۔ کہتے ہیں اساتذہ اور طلبہ کی زندگیوں کی حفاظت حکومت کی ترجیح ہے۔ محکمہ تعلیم فیصل آباد کا اساتذہ کو ترقیاں دینے میں سست روی کا مظاہرہ۔ 21 مئی تک ترقیاں نہ ملی تو سالانہ انکریمنٹ نہیں ملے گا۔
اساتذہ کو فکر، محکمہ تعلیم سے پروموشن کمیٹی کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ ہائی ٹینشن تاروں پر کام کرنے کے لیے بک کرینیں نہ خریدی جا سکیں۔ 8 ماہ پہلے بجٹ مختص ہوا مگر فیسکو کا منصوبہ آگے نہ بڑھ سکا۔ افسران کی غفلت نے لائن مین کی زندگی خطرے میں ڈال دی۔ مہنگی اشیاء بیچنے والے بھاری جرمانوں کے لیے تیار رہے، گراں فروشی پر کوئی معافی نہیں ملے گی۔ فیصل آباد میٹروپولیٹن کارپوریشن نے سخت موقف اپنا لیا، چیف آفیسر کی عملے کو سخت کارروائی کی ہدایت۔ بچیانہ کی نورین پر سسرالیوں کے ظلم کی انتہا، شوہر ساس اور فیصل آباد میں غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کی پکڑ، روشن بالا جھال اور کمال پور سے 2 افراد گرفتار۔ نشاط آباد، ویلر ٹاؤن اور اکیڈمک پولیس نے 7 ملزمان دھر لیے۔ ٹوبہ سے ایک ہفتے میں 9 اشتہاریوں سمیت 25 ملزمان گرفتار۔ فیصل آباد میں پرندوں کی غیر قانونی فروخت پر ملزم کو 10,000 روپے جرمانہ، محکمہ وائلڈ لائف نے تمام پرندے احاطہ عدالت میں آزاد کر دیے۔ کمالیہ سے بچھو کی شکاری 5 رکنی گروہ گرفتار، 35,000 روپے جرمانہ کیا گیا۔ گوجرا کی جاوید کالونی مسائل کا گڑھ بن گئی، سیوریج مسائل سنگین، نکاسی آب کا نظام خراب، گندا پانی گلیوں میں جمع، گھروں کی بنیادیں ہلا دیں۔ میونسپل افسران صفر تسلیاں دیتے رہے، کام نہیں ہوتا، اہل علاقہ کا شکوہ۔ شورکوٹ پتن روڈ پر ٹرالی ٹرانسفارمر مکینوں کے لیے وبال جان بن گئی، بارش میں کرنٹ آنے سے بڑے حادثے کا خدشہ، راہگیروں کا سڑک سے گزرنا بھی محال ہو گیا۔ ٹیسکو انتظامیہ سے ٹرانسفارمر کھمبے پر نصب کرنے کا مطالبہ۔ چنیوٹ میں پاکستانی پوسٹ آفس کی عمارت خستہ حال، چھتوں میں دراڑیں، کسی بھی وقت بڑے حادثے کا خدشہ، ملازمین پر موت کے سائے منڈرانے لگے، درخواستوں پر سنوائی نہ ہوگی۔ چنیوٹ میں کرونا وائرس پھیلنے کا خدشہ، اہم چوک چوراہوں سمیت مختلف جگہوں پر استعمال شدہ فیس ماسک سرے عام پھینکے جانے لگے۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر مشتاق بشیر عاقب کی شہریوں کو ماسک ڈمپ کرنے یا جلانے کی ہدایت۔ فیصل آباد میں انسداد گداگری مہم بری طرح ناکام، گلیوں چوک چوراہوں پر گداگروں کی بھرمار، شہریوں کی جیبیں خالی کرنے میں مصروف، ویلفیئر آفیسر کی اعلیٰ حکام کو سب اچھا کی رپورٹ۔ وہ سادگی کے فلسفے میں محبت سکھا گیا، الوداع انصار نقوی، الوداع سید انصار نقوی کی شہادت پر سٹی نیوز نیٹ ورک فیملی دل گرفتہ، انصار نقوی ہمیشہ یاد رہیں گے، سیاسی و سماجی شخصیات کی شہید انصار نقوی کے اہل خانہ سے تعزیت۔ ڈائریکٹر پروگرامنگ سٹی گروپ انصار نقوی کی شہادت پر ہر آنکھ افسردہ، وفاقی پارلیمانی سیکریٹری میاں فاروق حبیب کا اظہار افسوس، وائس چیئرمین سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حسن رضا کی بھی تعزیت۔ نئی نسل کو صاف ستھرا ماحول، سرسبز پاکستان ملے گا، سٹی 41 بھی مہم میں پیش، سمندری میں 300 سایہ دار درخت لگا دیے، سٹار فکس، ربر پلانٹ اور پھولوں کی مختلف انواع شامل۔ سرد جھونکوں سے گرمی کی شدت میں قدرے کمی، بادلوں کا بسیرا، رمجم کی نوید سنانے لگے، محکمہ موسمیات کی جمعہ اور ہفتے کی درمیانی شب تیز بارش کی پیشگوئی۔ اور نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی کا چین کی شنگھائی یونیورسٹی آف انجینئرنگ سائنس کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا، دونوں یونیورسٹیاں ٹیکسٹائل اینڈ فیشن ڈیزائننگ سمیت مختلف شعبہ جات میں تعاون کریں گے، طلبہ اور فیکلٹی کا بھی تبادلہ ہوگا۔ وہ سادگی کے فلسفے میں محبت سکھا گیا، الوداع انصار نقوی، الوداع سید انصار نقوی کی شہادت پر سٹی نیوز نیٹ ورک فیملی دل گرفتہ، انصار نقوی ہمیشہ یاد رہیں گے، سیاسی و سماجی شخصیات کی شہید انصار نقوی کے اہل خانہ سے تعزیت۔ ڈائریکٹر پروگرامنگ سٹی گروپ انصار نقوی کی شہادت پر ہر آنکھ افسردہ، وفاقی پارلیمانی سیکریٹری میاں فاروق حبیب کا اظہار افسوس، وائس چیئرمین سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حسن رضا کی بھی تعزیت۔ نئی نسل کو صاف ستھرا ماحول، سرسبز پاکستان ملے گا، سٹی 41 بھی مہم میں پیش، سمندری میں 300 سایہ دار درخت لگا دیے، سٹار فکس، ربر پلانٹ اور پھولوں کی مختلف انواع شامل۔
سرد جھونکوں سے گرمی کی شدت میں قدرے کمی، بادلوں کا بسیرا، رمجھم کی نوید سنانے لگے۔ محکمہ موسمیات کی جمعہ اور ہفتے کی درمیانی شب تیز بارش کی پیش گوئی۔ اور نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی کا چین کی شنگھائی یونیورسٹی آف انجینئرنگ سائنس کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا۔ دونوں یونیورسٹیاں ٹیکسٹائل اینڈ فیشن ڈیزائننگ سمیت مختلف شعبہ جات میں تعاون کریں گے۔ طلبہ اور فیکلٹی کا بھی تبادلہ ہوگا۔